کہ ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو اس پورے لاک ڈاؤن کے اندر اور ایک نیشنل ایفرٹ جو ہو رہی ہے اس کے اندر اپنا حصہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں، خواہ وہ اپنی 144 کی وائلیشنز کو کنٹرول کرنے کی حد تک ہو یا اپنی معاشرتی اور انسانی ذمہ داریاں پوری کرنے کی لیے ہو۔ تمام کے اندر الحمدللہ لاہور پولیس نے بالخصوص اور اس میں سٹی ٹریفک پولیس نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہے اور ڈال رہے ہیں مزید بھی۔ تو اس کے اندر ایک تو وہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ناکہ بندی پوائنٹس ہیں، ہم لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ ہم نے چیک پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر تقریباً 9 کے قریب کوارنٹین سینٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے ٹریفک اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اسپیشل ٹیمز بنی ہوئی ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس اس کے اندر ہے، ٹریفک پولیس کے بھی ہمارے 2 وارڈنز پر ٹیم ہے۔ جہاں پہ کوئی سسپیکٹ ملتا ہے یا کرونا کا پیشنٹ وہاں پہ کوئی سپاٹ ہوتا ہے تو پوری ایک جو ایس او پی بنی ہوئی ہے اس کو کیسے وہاں سے آئسولیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو اس کے اندر بھی ٹریفک پولیس کا حصہ شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جہاں پہ انفورسمنٹ کر رہے ہیں 144 کی، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اور ابھی تک ہم نے سنس جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے پراپر 23 مارچ تب سے لے کے ابھی تک ہم لوگ آلموسٹ 250,000 لوگوں کو ایجوکیٹ کر چکے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، اس کے کیا مہلک اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ تمام ڈیوٹیز اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے جو ایڈ کی ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہو، کوارنٹین سینٹر کے باہر ڈیوٹی ہو، اور پھر اگر کوئی سسپیکٹڈ کیس ایسے ہم دیکھتے ہیں کرونا کا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جس طرح ہم لوگوں کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے یہ نئی چیز تھی، آبویسلی آپ کے لوگوں کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے، اس کے لیے پہلے سے لوگ مینٹلی تیار نہیں تھے، تو لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ انہوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے بھی بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ گھر والے دور ہو جاتے ہیں پیشنٹ کو دیکھ کے، ہم لوگ فرنٹ لائن پہ موجود ہیں، آپ لوگ فرنٹ لائن پہ موجود ہیں، کام کریں۔ اب اہلکاروں کی ٹریننگ بھی ٹائم ٹو ٹائم کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا کام سر انجام دینا۔ جی ہاں، سب سے امپورٹنٹ تو یہی چیز ہے کہ جس طرح کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو ہر چیز گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس پہ بہت زیادہ فوکس رکھا گیا جب یہ چیز انیشلی آئی، تو ہم لوگ اگر خود اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں گے کہ آپ محفوظ رہیں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، ہمارے ڈفرینٹ بریفنگ اور ایجوکیشنل اویئرنیس پروگرامز ہمارے ہوئے ود ان آر ڈپارٹمنٹ۔ اس میں ہمارے پولیس لائنز میں قلعہ گجر سنگھ کے اندر سینٹرل بریفنگ سیشنز بھی ہوئے، جس میں تمام یونٹس لاہور پولیس کے جو ہیں، ایس پی یو ہے، ڈولفن ہے، یا اور جتنے بھی ہمارے ہیں انکلوڈنگ ٹریفک پولیس، ان کے آگاہی سیشنز ہوئے۔ پھر ہمارے ایز کمانڈرز آف انڈیویجول یونٹس ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، بارہا ایجوکیٹ کیا، اور ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آ جاتا ہے سیفٹی گیئر، بالکل، تو اس کے اوپر بھی ہم نے اپنے لوگوں کو ہم نے جو بیسک چیزیں ہیں، سینیٹائزرز ہیں، ماسکس ہیں، گلوز ہیں، وہ بھی پرووائڈ کیے۔ اور چونکہ جتنے بھی پرووائڈ کریں وہ کم ہیں، اپنے ریسورسز بھی ہم نے دیکھنے ہیں، اور اسٹرینتھ ہماری جیسے تقریباً لگ بھگ 3,000 کے قریب ٹریفک وارڈنز آج کل کے حالات میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ڈفرینٹ پوائنٹس ان ڈفرینٹ آفیسز، تو ان کو بھی ہم نے سیفٹی گیئر دینا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری الحمدللہ اچھے طریقے سے چلتی رہیں، اور اس کا ابھی تک اچھا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ not even a single case of corona positive patient has come out in traffic police۔ اس کو کیسے انشور بنایا جا رہا ہے کہ جتنے ناکوں پر جتنے ٹریفک وارڈنز موجود ہیں ان تک کی سیفٹی کا تمام سامان جو ہے روزانہ کی بنیاد پر پہنچ رہا ہے؟ پراپر کس کے لیے ایس او پی بنایا گیا ہے؟ جی، اس کے لیے ہم لوگ جتنا حد الوسع ممکن ہے ہمارے لیے وی آر ڈوئنگ دیٹ۔ اور آج بھی ہماری فریش ابھی ہم نے کچھ چیزیں لی ہیں جو ہم اپنے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسٹاف کے اندر۔ تو یہ ساتھ ساتھ اٹس این آن گوئنگ پروسیس، یہ ایک دن کا تو ہے نہیں، جب تک یہ وبا ٹوٹلی اس پہ قابو نہیں پا لیا جاتا، اٹ از این آن گوئنگ پروسیس، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ سوشل ڈسٹینس رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اب ناکوں پہ جو پولیس اہلکار موجود ہیں انہوں نے جب بھی کسی کو روکنا ہے، بات چیت کرنی ہے، یہ چیزیں انشور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویسے مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی بھی کرونا پیشنٹ نہیں ہے ٹریفک پولیس اہلکاروں میں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن مجھے یہ بتائے گا، یہ جو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، یہ سب چیزیں بتانا اور اس کو نظر آنا باہر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی، بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارا ایجوکیشن کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی اکثر انٹرسیکشن پوائنٹس پہ جاتا ہوں، خود ہم لوگ انفورس کراتے ہیں جب اس میں سختی ہم کرتے ہیں،
تو وہاں پہ دکھ بھی ہوتا ہے. بالکل آپ یقین کریں, اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ موٹر بائکس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو وداؤٹ ماسک ایکسپوز کیا ہوا ہے, فیملیز بیٹھی ہیں, رکشاز بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. سبزی منڈی پہ چلے جائیں, اکبری منڈی والی سائٹ پہ چلے جائیں, تو سٹی والی سائٹ کے اوپر بہت زیادہ لوگ کیئر فری ہیں, بالکل, جو کہ انتہائی اٹ از ناٹ اے پازیٹیو سائن. بالکل ہمارے لوگوں کے لیے خدا نہ خواستہ یہ اسی طرح چیز فین آؤٹ ہو سکتی ہے. جو سوشل ڈسٹینسنگ کی آپ نے بات کی, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو یہاں پہ پوش ایریاز ہیں, وہاں پہ تو لاک ڈاؤن آپ دیکھتے ہیں کچھ حد تک نہیں, کافی حد تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے جیسے ہم سٹی کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ کیئر فری ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل ہی نہیں ڈرتے اور بہت بہادر ہیں. بالکل, تو یہ بہادری نہیں, میں کہوں گا کہ یہ ایک اٹ از فولشنس آن دی پارٹ آف دی پبلک. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آگے ماہ مبارک کی بھی آمد ہے, تو اس کے لیے بھی تیاری آبویسلی آپ نے کی ہوگی. کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ اب ہم ویسے تو سڑکوں پہ رش نہیں دیکھیں گے, ویسے تو ہمیں بازاروں میں رش نہیں نظر آئے گا. پھر رمضان بازار لگتے تھے جہاں پر علیحدہ سے ٹریفک پولیس کی جانب سے انتظامات ہوتے تھے. اب ان سب چیزوں کے پیش نظر ایسا تو سچ نہیں ہوتا نظر آ رہا, لیکن پلاننگ آپ کی طرف سے کیا کی گئی ہے؟ جی ہاں, اس میں جی ہماری ساری پلاننگ از ڈیپینڈنٹ اپون دی انسٹرکشنز آف دی گورنمنٹ. بالکل ایسے ہی. جو پالیسی گورنمنٹ آف پنجاب وضع کرے گی, ہم نے اس کی عملداری کرانی ہے بیسیکلی. بٹ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ جس طرح کا رش ہم پہلے دیکھتے ہیں, ہماری تراویح ڈیوٹیز کے اوپر اسپیشل ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں ٹریفک کی, ہماری ایون کے اور پھر وہ جو افطاری کے ٹائم آفیسز سے چھٹی ہو رہی ہے اور ایک بھاگ دوڑ دیکھنے میں آتی ہے, اب وہ بھی نہیں اس طرح سے. ایگزیکٹلی, وہ آفیسز کا اور وہ جو ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں پیک, اور وہ جو آپ کے افطار والے ٹائمنگ ہیں, اس میں جس طرح دسترخوان رکھتے ہیں نارمل روٹین کے اندر, وہاں پہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو امپلیمنٹ کرایا جائے گا. تو ویسا رش ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, بٹ جو بھی ہوگا اس کے مطابق وی آر ٹوٹلی پریپیئرڈ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ہم ٹریفک ریگولیشن کرنے کے لیے وی آر گیئرڈ اپ, اور انشاءاللہ تعالی ٹریفک مینجمنٹ. بالکل, جہاں پر آپ لوگ تیاری کریں وہاں پر آئی مسٹ کہ لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ آپ کو بھی تعاون کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو صرف اور صرف حالات کی بہتری کے لیے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی ہاں, جس طرح بھی ہم نے سنا بھی وقار کی بات چیت کہ لوگ یہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ فیس کرنا پڑتا ہے, جس کو بھی روکتے ہیں. میں نے آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپلز میں بتاتا ہوں, میں باقیوں کی نہیں کرتا. 2-3 فیملیز میں نے روکی بائکس کے اوپر, رکشہ بھرا ہوا, کم از کم اس میں 6-7 بچے تھے, 2-3 ایلڈرلی وومن, دے ور سٹنگ ان اے رکشہ, اور ایک صاحب اس کو چلا رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتا ہے میری فیملی ہے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم فوتکی پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ فوتکی پہ جا رہے ہیں تو آپ جو بڑا آدمی ہے, آپ کے گھر کا فیملی ممبر ہے, وہ رہ جائے وہاں پہ, باقی بچوں کو آپ کیوں مجمع کے اندر لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ جو رویے ہیں یہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو چلان کرتے ہیں, تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل, جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں اس کی عملداری ہم نے قائم کرنی ہے, اور وہ انہی کا بینیفٹ ہے اس کے اندر, اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی یہ وبا ہے اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے, کہ اگر ہم لوگوں کو جو قوانین بنے اس کے اوپر عملداری کروائیں. ابھی جو چلان کیے جا رہے ہیں جی, ابھی تک ہم نے آلموسٹ 1,21,000 پلس چلانس کیے ہیں ڈفرنٹ کیٹیگریز آف وہیکلز. کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر پابندی ہے, اور بدستور پابندی قائم ہے ابھی. اس میں ہم تھوڑی بہت نرمی کر رہے ہیں ود رکشہ ڈرائیورز. وہ بھی ہیومن ایلیمنٹ اس کے اندر ہے کہ اس نے اپنی دہاڑی کمانی ہے, اس نے اپنی روزی کمانی ہے, اور لٹرلی بڑے پینفل ہمارے لیے سچویشن ہوتی ہے جب ہم کسی کا چلان کرتے ہیں, ہم خوشی سے نہیں کرتے, اور obviously ان حالات میں دل بھی نہیں کرتا ہے جب ہر کوئی مشکل میں ہے. تو آج کل ہمارا بھی فوکس, میں آپ کو بتا دوں لوگوں کو, کہ بالکل 144 ختم نہیں ہوا اور لاک ڈاؤن بالکل برقرار ہے, اور پلین رائڈرز کے اوپر ہم بہت سختی کر رہے ہیں. ہمارے فگرز اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں کے, تو ہمارے جو ڈبل سواری ہیں اس کے اوپر ہم چلان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو گاڑیوں کے اندر جو فیملیز نکلتی ہیں, 3-4 لوگ بیٹھ کے نکلے ہوئے رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں, ان کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, اور ان کو بالکل ہم سپیئر نہیں کریں گے. اور جو 2 سے زیادہ ہیں ان کی چلاننگ بھی ہوگی, گاڑیاں بھی امپاؤنڈ کر رہے ہیں, بائکس بھی کرتے ہیں. بٹ ہم ساتھ ساتھ ہم نے انڈرٹیکنگز اور بیان حلفی لینے کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. صرف ہم چلاننگ نہیں کر رہے, انفورسمنٹ نہیں کر رہے, ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی تک ہم لوگ 20,000 پلس موٹر سائیکلسٹ کے, رکشہ ڈرائیورز کے, پبلک ٹرانسپورٹ وہیکلز کے, اور جو گاڑیوں کے جو ڈرائیورز ہیں
ان سے ہم انڈرٹیکنگز لے چکے ہیں کہ آپ دوبارہ خلاف ورزی نہیں کریں گے. صحیح. اور جہاں پر بات کی جاتی ہے کہ سٹی ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے جو ہے وہ بے جا چالان کیے جا رہے ہیں، تو مینشن کر دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کے چالان کیے جا رہے ہیں. اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے چالان کیے جائیں گے. یہ سبھی کچھ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو خدارا آپ بھی اپنا تعاون کیجئے. میں ہر روز آفس آتی ہوں، میں اکیلی گاڑی میں ہوتی ہوں، میرا کوئی چالان نہیں کرتا، مجھے کبھی کسی نے روکا بھی نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ SOP ہیں جو بنائے گئے ہیں جس پر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ اکیلے کہیں جا رہے ہیں، ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو روکا جائے گا، آپ کو تنگ کیا جائے گا یا پھر آپ کا چالان کیا جائے گا. بلا وجہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لہٰذا یہ چیزیں اگر لوگ شکایت کر رہے ہیں تو پلیز اس چیز کو جو ہے انشور کریں کہ آپ اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہے ہیں. آپ کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے. ناکوں پہ ہم جو لمبی لائنیں دیکھ رہے ہیں، رش دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ٹریفک ڈسٹرب آبویسلی ہو رہی ہے. اور کچھ میں نے دیکھے ہیں جیسے کرتبہ چوک والا ناکہ ہے، وہاں پر تو اکثر ٹریفک جام رہتی ہے. اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی؟ جی ہاں، جہاں پہ آبویسلی ناکہ لگانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو اور وہ ڈسکریج ہوں کہ وہ گھروں میں رہیں، بے جا رائٹ لیفٹ نہ نکلیں، انڈیو موومنٹس نہ کریں. تو ناکے کا مقصد یہ ہے. اگر فری فار آل ہو جائے گا اور ناکوں پہ لوگوں کو دشواری بھی نہیں ہوگی تو وہ پرپز ہی فیل ہو جائے گا. جس مقصد کے لیے لوگوں کو دشواری مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اگر نکلتا ہے تو پتہ لگے کہ اٹس اے لاک ڈاؤن. بالکل ایسے اٹس ناٹ اے نارمل سچویشن کہ ٹریفک اگر ناکہ لگا ہے تو آبویسلی وہاں لائن بھی لمبی ہوگی، لوگوں کو انتظار بھی کرنا پڑے گا. روک کے تو وہ چیک کرتے ہیں، اگر 2 سے زیادہ سوار ہیں تو ان کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، کسی سے انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے، کسی کی FIRs بھی ہوتی ہیں. اس میں بہت زیادہ جو لوگ رجسٹ کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی اس طرح کے رویے بھی ملتے ہیں کہ ٹریفک وارڈنز کے ساتھ یا ڈسٹرکٹ پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ جو ان کی سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں، ان سے گتھم گتھا ہونا، ان سے لڑائی جھگڑے کرنا، تو ان کو بھی ہم سپیئر بالکل بھی نہیں کرتے اور ان کے خلاف بھی FIRs بھی درج کرائی جاتی ہیں. تو یہ تمام اس طرح کے حالات کے اندر ہمیں پہلا ٹاپ پرائرٹی ہماری ٹریفک کا رش نہیں ہے. ٹاپ پرائرٹی از دی سیفٹی آف دی سٹیزن، جس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور میری آپ کے چینل کے توسط سے وچ از دی موسٹ وائڈلی سین چینل ان لاہور، تو میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ خدارا ہم اتنے دلیر نہ بنے. ایک بڑا اچھا کوئی ایک ٹی وی ایکٹر ہے، میں اس کا دیکھ رہا تھا بیان، اس نے کہا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ سینگ پہلے حالات کے لیے تھی. آج کل جو ڈر گیا وہی کامیاب ہے، وہی محفوظ ہے. تو ہمیں اس کے لیے ڈرنا بھی ہے اور اپنا خیال بھی کرنا ہے. بالکل. اور یہی ایک چیز ہے کہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تبھی آپ محفوظ بھی رہ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم منچلے دیکھتے ہیں سڑکوں پر، ان کے لیے تو میرے خیال سے زبردست کوئی فائن ہونا چاہیے، ورنہ یہ لوگ گھروں میں ٹک کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. جی ہاں، جو منچلے ہیں جی، ان کے لیے ہم بہت سارے، کل بھی ہم نے ایک FIR کی، اس سے پہلے بھی کی. تو ان کے ہم موٹر بائکس بھی امپاؤنڈ کرتے ہیں. ان کے ایلڈرز کو بلا کے ان سے بھی ہم لوگ انڈرٹیکنگز لیتے ہیں. اور ان کے لیے بھی بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے کہ ان کے والد صاحب کو یا ان کے کسی بزرگ کو، فیملی کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ محفوظ رکھیں. ان سے انڈرٹیکنگز ہم لے رہے ہیں جو انڈر 18 ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے جی. اٹس این آن گوئنگ بیٹل جو ہم لڑتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا. اچھا، ایک بہت زبردست چیز جو مجھے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کار خیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. سندس فاؤنڈیشن میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کے لیے بھی سٹی ٹریفک پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے یہ وہ جذبہ ہے جس کی مشکل وقت میں ضرورت ہے سبھی کو. جی ہاں، بالکل ضرورت ہے جی. اور میں اللہ کا بڑا کرم ہے جی، بڑے عرصے سے آئی ایم اے بلڈ ڈونر، اور سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ، فاطمید کے ساتھ میرا پرسنل انٹریکشن بھی رہا ہے بڑے عرصے سے. سال سے میرا چل رہا ہے معاملہ. تو یہاں پہ بھی آ کے دیکھا تو ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ورلڈ ہیموفیلک ڈے تھا، تو اس کے لیے بھی ہمارے ٹریفک کے اہلکار گئے، انہیں خون کے احتیاط دیے. اور وہاں بچیوں میں جو تھیلسیمیا کے پیشنٹس ہیں، بلڈ کینسر کے پیشنٹس ہیں، اور ان کو ہم نے خون کے احتیاط دیے اور ان میں ہم نے گفٹ ہیمپرز وغیرہ دیے. تو یہ چلتا رہنا چاہیے جی. نہ صرف یہ، میں بلکہ بتاؤں کہ جو IG پنجاب کا جو انیشیٹو تھا آف کریٹنگ اے پولیس ریلیف فنڈ، وہ بہت ہی ایک زبردست انیشیٹو تھا. اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پنجاب پولیس کی رسپیکٹ پیدا ہوئی ان ٹرو سینس کہ ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز کے علاوہ اپنی معاشرتی اور انسانی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں. بالکل. پورے پنجاب میں ہمارے نائب قاصد سے لے کے سینئر موسٹ آفیسر ٹل دی IGP ہر بندے نے کنٹریبیوشنز دی. اور الحمدللہ پورے پنجاب کے اندر بڑا اچھا میکنزم بنایا جس میں 20,000 فیملیز، ڈیزرونگ فیملیز، ان کو ڈرائی راشن جو 15 دن کا ہے وہ پہنچائے گئے. تو یہ بھی چل رہا ہے. اور آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے صرف ٹریفک پولیس کے
تقریباً لگ بھگ 2.5 ملین ہم نے جمع کرائے. اس کے بعد ہمارے اہلکاروں نے اور اکٹھے کیے, ہم نے وہ جمع کرائے. تھرڈ ٹائم پہ تھوڑے سے اور انہوں نے دیے, پھر ہم نے وہ بھی جمع کرائے. تو یہ بڑا جذبہ ہے جی, جو کہ اٹ از ویری اپریشیبل. اور ہم اس چیز سے بالکل انکار نہیں کرتے. ہم جس طرح سے آپ نے ٹریفک پولیس اہلکاروں کا مینشن کیا, مخیر حضرات کی جانب سے بھی جس طرح سے اس مشکل وقت میں لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہے, بلا شبہ وہ قابل ذکر ہے. اب ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. وہ لوگ جو کہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, obviously وہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ اپنے اہلکاروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ obviously ان کے گھر بار بھی چل رہے ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ان کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہو رہا ہوگا فیملیز سے لانا, تو ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل کیا جا رہا ہے. ہمارا اپنا ٹریفک پولیس کے اندر اگر میں سے بات کروں تو ہمارا ایک اچھا میکانزم ہے جہاں پہ ہم اپنے ٹریفک وارڈنز کی, باقی اہلکاروں کی, ان کی جو جائز ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. پچھلے دنوں ایسٹر تھا, تو ایسٹر کے حوالے سے ہمارے کوئی 42 کے قریب ہمارے لوگ تھے. تو سی سی پی او صاحب کی اسپیشل ہدایت کے اوپر ہم نے بڑے اچھے راشن پیکس ان کے لیے بھی بنوائے, جتنے ہمارے کرسچن امپلائیز تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے, اور ان کو ہم نے اچھی ایک ریزنیبل اماؤنٹ بھی ان کو دی, بیکاز ایک ان کے لیے فیسٹیوٹی کا موقع تھا. تو ہم بالکل خیال رکھتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ ویلفیئر آف ٹروپس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ اپنے اہلکاروں کا, لوگوں کا خیال رکھیں گے تو obviously وہ اچھا طریقے سے اپنا کام سر انجام دیں گے. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو وہی میسج دینا چاہوں گا جی, جب میں روڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لوگ بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہے جس لیول کی احتیاط کرنی چاہیے. یقیناً جب ہماری موت لکھی ہے وہ برحق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے, اس کو ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے اور صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے. جس نے ایک انسان, ایک جان بچائی, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی, اور اپنی غلطی کی وجہ سے کسی نے ایک کی جان لی, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان لی. تو اپنے آپ کو محدود رکھیں, اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, یہاں پہ